تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا مفہوم صحیح معنوں میں یہ تقریباً متفق ہیں مفسرین اس حوالے سے کہ ان کا مفہوم یا تو اللہ کو معلوم ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کی کوشش کی ہے اس کو سمجھنے کی۔ امین حسن اصلاحی نے بھی اس حوالے سے کافی اچھی ایکسپلینیشن دی ہے، وہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل کنکلوژن یہی ہے کہ اس کے بارے میں صحیح معنوں میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ وہی بات، آپ نے ہدایت مانگی تھی، یہ ہدایت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہی مانگا تھا نا، یا اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر، ہمیں وہ راستہ عطا کر جو کہ سیدھا راستہ ہے، اور ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا نام کیا، ان کا راستہ نہ دکھا جن پہ تو نے اپنا غضب کیا، اور جو گمراہ لوگ تھے۔ تو اب ہم نے اگر ہدایت مانگی تھی تو یہ وہ ہدایت اللہ مانتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور اس کا جو تعارف کرایا گیا وہ بھی بڑا ایک ہی بڑا شاندار انداز ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے، آگے جو ہے ہم دیکھیں گے شک کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جن کو اس کے بعد کتاب دی گئی ہے تو لفی شک منہ مریب، یعنی اس کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وہ بھی اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ریب بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ دونوں کا مفہوم جو ہے شک ہے، لیکن ریب ایک ایسے شک کو کہتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے آئے اور پھر ختم ہو جائے، ایک لمحے کا ذرہ برابر ذرہ سا شک جو ہے وہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ زائل بھی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں شک تو دور کی بات ہے، شک تو باقاعدہ شک ہوتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت ہے لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تقوی سے مراد یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا۔ اس سے مراد بچنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کی ہے ان سے بچنا۔ تو یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو کہ متقی ہیں، یا ان سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ گائیڈنس تو دکھا دی گئی کہ یہ راستہ ہے بھائی، آپ نے اس پہ چلنا ہے، لیکن اس راستے پہ اگر چلنا ہی نہیں چاہتا کوئی تو پھر ظاہری بات ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی ایک اہم بحث ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایمان سے مراد کیا ہے، کہ الذین یؤمنون بالغیب، اور پھر ایمان بالغیب سے کیا مطلب ہے۔ تو ایمان کا جب ہم لفظ دیکھتے ہیں تو یہ جب ہم اس کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایمان کو، تو اس کا مفہوم عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایمان ان کے اصطلاح یہ ہے عربی اصطلاح، لیکن اردو میں وہیں سے آئی ہے۔ عام طور پہ تو اس کا مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس یقین رکھنا، یا آج کل تو یہی ہے، جب آپ کسی سے پوچھیں کہ ایمان کا مطلب کیا، وہ کہتے ہیں جی فیتھ ہے، بلیف ہے، بس مانتے ہیں۔ لیکن ایمان جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ الف میم نون ہے، اور اس سے جو اصل لفظ بنتا ہے وہ امینہ بنتا ہے، ٹھیک۔ لیکن جو قرآن میں لفظ ایمان کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے آمنہ، آمنہ یؤمن ایمان، یہ ہے اسٹرکچر اس ورڈ کا۔ تو اس کا مفہوم دراصل یہ ہے کہ اس طرح مان لینا کہ اطمینان ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ شک باقی نہ رہے کسی قسم کا۔ یہ کیفیت ہے جسے ایمان سے ہم جو ہے تشبیہ دیتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ اچھا، یہ اب اس کا مطلب بلائنڈ فیتھ نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ بعض جو ہے لوگ پڑھتے پڑھتے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ مانتے ہیں تمام ایمانی حقائق کو، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ، یہ سب آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، یہ بلائنڈ فیتھ ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اگر یہاں پہ عربی قاعدے کے مطابق یہ بلائنڈ فیتھ ہوتا تو یہاں الایمان الغیب ہونا چاہیے تھا لفظ، ٹھیک ہے، لیکن مرکب ہونا چاہیے تھا الایمان الغیب۔ یہ غیبی ایمان ہے، یہ غیبی ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ ریالٹیز ان سین ہیں، وہ ریالٹیز تو غیب میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو جو تسلیم کرنا ہے وہ بغیر کسی شک کے کرنا ہے۔ اور یہ بہت بڑا اصل میں جو ہے بہت بڑی ٹیڑھ ہے جو کہ آج ایمان کے تصور کے حوالے سے امت مسلمہ پیدا ہو گئی ہے۔ ہم بھی ایمان کے حوالے سے وہی نظریہ رکھتے ہیں جو کہ غیر مسلموں کا ہے۔ غیر مسلموں سے اگر پوچھے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان ہم تو اس لیے عیسائی ہیں۔ کسی عیسائی سے پوچھیں تو وہی کہے گا نا ہم اس لیے عیسائی ہیں کہ بھئی عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ باقی یہ اسپریچول کنوکشن ہے مجھے، باقی اس کے بارے میں ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان بھی ایسا کہے تو یہ بات جو ہے
بڑی سمجھ لیں کہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو بات یہ کی ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اس کو، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی بنیادی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو غیر مسلموں کو چیلنج کیا کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تم دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسلام ہے اس کی بنیاد کسی دلیل پر نہ ہو؟ تو ایمان جو ہے صحیح معنوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح تسلیم کرنا کہ شک باقی نہ رہے۔ اب اس پہ آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اس کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایسا ایمان جس میں شک کی کیفیت نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقاضا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کیا ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر اور جتنے بھی باقی ایمانیات کے حقائق ہیں، ان سے متعلق حقائق ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ حقائق غیب میں ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے جو اہل ایمان ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مانتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی وہ مانتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر تو ان کا جو معاملہ ہے وہ یقین کا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، آپ کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ہو گیا پہلا گروہ جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اللہ فرمایا کہ ان کی کیا صفات ہیں۔ آگے دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ابھی مان لانے والے نہیں ہیں۔ اصل کافر وہی ہوتا ہے جس تک حق پہنچ جائے اور حق کو سمجھنے کے بعد وہ اس کو ڈینائی کر دے، یہی ہے اصل کافر۔ غریب بات ہے، ایک جاہل کافر بھی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے حق کا، لیکن جب اس تک حق پہنچ جائے، جس لمحے اس تک حق پہنچ جائے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہی حق ہے، اس کے بعد وہ ڈینائی کرے تو پھر اب اس کے لیے بڑا تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن اگر وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ گزر جائے تو پھر اس کے بعد اس کو اب توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ اب حق کی طرف آ سکے۔ یہی بات ہے یہاں پہ بھی کی گئی ہے اور مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ برابر ان کے لیے اب ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں جنہوں نے ڈینائی کر دیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق پر جو ہے لبیک کہا اور اپنا سب کچھ جو ہے حق کے لیے کھپا دیا، وہ اہل ایمان ہیں، ان کی پہلے صفات بیان کر دی ہیں، اور وہ ہدایت والے بھی وہی ہیں۔ اور پھر وہ لوگ ہیں جو بالکل کافر ہو گئے، جنہوں نے جو ہے حق کو پہچان کر انکار کر دیا، اب ان کے لیے برابر ہے ڈرائیں نہ ڈرائیں، ایک ہی بات ہے۔ لیکن ایک تیسرا گروہ بھی ہے جن کا عام طور پہ آپ کو ذکر نہیں ملے گا۔ یہ امت کی ایک عین ستم ظریفی ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایمان پہ تو بحثیں مل جائیں گی، کفر پر بحثیں مل جائیں گی، لیکن نفاق پر کوئی بحث نہیں ملے گی۔ حالانکہ نفاق قرآن کے مین ٹاپکس میں سے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ تو اب تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اچھا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ اور آخرت کو، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ فرماتے ہیں اصل میں وہ مومن نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، مومن بننے کے لیے دل سے ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، دل میں کوئی شک باقی نہ رہے، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہتے تو ہیں لیکن اصل میں مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی اور ان کو بھی جو اہل ایمان ہے، وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہوتے ہیں، وما یشعرون، حالانکہ ان کو شعور نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ ہلا دینے والی بات اس نفاق کے حوالے سے۔ نفاق ایک مرض ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو ایک مرض کے طور پہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض میں مزید اضافہ کر دیا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو مرض نفاق ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس کو یہ مرض لگ جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، وما یشعرون، اسے تو شعور ہے ہی نہیں، اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس کے اوپر یہ مرض لگ گیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ تمام صحابہ اس سے خوف میں رہتے تھے۔ صحیح بخاری میں اس حوالے سے موجود ہے، ابن ابی ملیکہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کی جو ملاقات 30 سے اوپر صحابہ سے ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ایسا صحابی نظر نہیں آیا، جب کہ میری ملاقات کسی ایسے صحابی سے نہیں ہوئی کہ جو نفاق کے والے سے خدشے میں نہ، یہ ہے کیفیت۔ اور حسن سے جو ہے ایک مروی روایت بھی ہے، اسی صحیح بخاری میں اس ضمن میں پیش کیا انہوں نے
کہ اس سے اپنے آپ کو مامون وہی سمجھتا ہے جو منافق ہے، اس سے اپنے آپ کو سیف وہی سمجھتا ہے کہ جو خود منافق ہے، اور اس سے خدشے میں وہی ہوگا جو کہ ایمان والا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں آپ امت مسلمہ بحثیت مجموعی اس حوالے سے اپنے آپ کو بالکل سیف سمجھتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ہے اس وقت امت مسلمہ کی، یہ اتنا ہلا دینے والا مرض ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے اس حوالے سے واقعات ہے صحابہ کرام کے، عمر بن خطاب کا واقعہ بہت ہی چونکا دینے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کو صاحب سر النبی بھی کہتے تھے کہ وہ نبی کے رازدان ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ کچھ منافقین نے حملہ کیا تھا، ایمبوش کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ کو ہلاک کرنے کا ان کا پلان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور ساتھ اس وقت جو تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام بتا دیے تھے کہ یہ فلاں 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 منافق ہے۔ تو اب لوگ ان سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ اچھا بتائیں وہ کون ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں تھے۔ اچھا عمر بن خطاب ایک دن آئے ان کے پاس، وہ بڑی جسے کہتے ہیں کیفیت ان کے چہرے پر طاری تھی، اور اس پہ انہوں نے ان کو قسم دے کے کہا کہ میں تم سے قسم دے کے تم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ انا من المنافقین، کہ میں تو منافقین میں ہوں یا نہیں ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو۔ دیکھیں عمر بن خطاب جیسا بندہ جو ہے وہ کتنا اس حوالے سے خائف خدشے میں ہے۔ تو یہ ہے وہ لوگ جو مانتے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل میں صحیح معنوں میں دل سے نہیں مانتے۔ وہ لوگ ہیں جو دوگلا پن ہے جن کے اندر، ان کی شخصیت کا ایک رخ ایمان کی طرف کھلتا ہے، اور ایک شخصیت کا ایک دوسرا رخ جو ہے وہ کفر کی طرف کھلتا ہے۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دنیا زمین میں فساد مت مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور حاصل نہیں۔ دیکھیں ان کو یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ فساد مچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات جب آگے ہم کریں گے، صرف ابھی اتنی بات بتانا بس کافی ہے کہ یہ جو مرض ہے اسی وقت لگتا ہے کہ جب انسان کسی بھی مسلمان کے سامنے کوئی بھی دینی ذمہ داری آ جائے، اسے ادراک بھی ہو جائے کہ یہ دینی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کرے اور اپنے جو گناہ کی کیفیت میں ہی رہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ جو ہے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے اس بات کا کہ یہ دین کے اندر ہے۔ تو جب یہ وہ ایسا کرتا ہے تو دوسروں کو بھی روکتا ہے، خود بھی حق سے رکتا ہے، تو یہ فساد مچاتا ہے۔ تو یہی کام تھا منافقین کا کہ یہ فساد مچاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الا انہم هم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور حاصل نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور یہ ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس طرح ایمان لاؤ جیسے دیگر لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کو ایک طرح سے ایمان کا کرائٹیرین بتایا گیا ہے کہ جس طرح یہ ایمان لاتے ہیں اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے، یہ صحابہ کرام کی شان میں بڑی ایک اہم آیت ہے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں کہ دیکھو کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے؟ یہ تو بیوقوف ہیں، ظاہر بات ہے بیوقوف ہی ہے نا۔ ایک ایسے شخص کے لیے تو بیوقوف ہی لگیں گے صحابہ کرام معاذ اللہ، کہ جو اپنا سب کچھ کھپا رہے ہیں، اور ایک ایسے کاز کے لیے جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا، جس کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ آتا نظر نہیں آ رہا۔ عمر بن خطاب جو ہیں اپنا آدھا مال لے آتے ہیں حضرت ابو کے موقع پر، تو بے وقوفی ہوئے ان کے نزدیک، اور ابو بکر صدیق سارے کا ایسا مال لے کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور مقابلہ کیسے ہے؟ رومن امپائر سے ٹکر ہے، اور ساتھ جو ہے لشکر میں سپاہی بھی کم ہیں، اور جو ہے مال حرب بھی کم ہے، سواریاں بھی کم ہیں۔ یہ تو جو ہے وہ ایسا سودا ہے جس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اس میں لاس ہی لاس ہے۔ تو کون ہے جو کہ پھر اس میں اپنے آپ کو پائے گا؟ وہی جو کہ ظاہری بات ہے سٹھایا ہوا ہے معاذ اللہ۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، اچھی طرح جان لو کہ یہی لوگ جو ہیں وہ سٹھائے ہوئے ہیں، بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اپنے اہل ایمان کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ شیطان کون ہے؟ یا تو یہ ظاہری بات ہے وہ قریش کے مشرکین تھے جن کی طرف یہ جاتے تھے، یہ دونوں طرف بنا کے رکھنا چاہتے تھے، وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی، تاکہ اونٹ دیکھیں کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس طرف بیٹھ گئے اس طرف ہو جائیں گے، اس طرف بیٹھتا ہے اس طرف ہو جائیں گے۔ دوگلا پن ہے نا، نہ تو حق کے ساتھ مخلص ہے، نہ کفر کے ساتھ مخلص ہے۔ یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے نہ یہ ان کے ساتھ مخلص ہے نہ تو تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ یا پھر یہ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کئی جو منافقین تھے ان کا تعلق جو ہے یہود سے بھی تھا، یہودیوں سے بھی تھا، اور وہ جو سازشیں کر رہے تھے اس میں جو ہے یہ اعلی کار بنے ہوئے تھے۔ قالوا انا معکم،
ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر نہ کرو، انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو ہم ایسی ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو ایسے ویسے ہیں، بس ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ الا اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بدلہ لیتا ہے مذاق اڑانے کا ان سے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ڈھیل لیتا ہے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے کہ ان کو جو ڈھیل دے رہا ہے نا، یہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ اس طرح یہ کیے جا رہے ہیں اور اپنے مرض نفاق میں بڑھتے جا رہے ہیں، آخرکار ان کا جو ہے آخرکار ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے ایک بڑا ہی برا سودا کیا ہے، انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے۔ ہدایت ان کے سامنے تھی، گمراہی بھی سامنے تھی، تو ہدایت چھوڑ دی، گمراہی کو خرید لیا اور اس کو اپنا لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو کچھ فائدہ نہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور یہ بالکل بھی ہدایت والے نہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید ان کی جو ہے ان کی حقیقت کچھ مثالوں سے بیان فرماتے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کا حال یہ ہے جیسے کہ مثال اس شخص کی جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، اور پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو جو ہے وہ سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیے انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون، اور یہ نہیں دیکھ پاتے۔ بڑی بلیغ مثال ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مبعوث ہوئے اس معاشرے میں، تو وہ ایسا ہی تھا جیسے کہ ایک تاریک رات میں ایک سورج نکل آیا ہے، ٹھیک ہے، ایک سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے، ہدایت کا سورج اور حق کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے جب یہ سورج اگر آ بھی جائے تو جو اندھا ہو چکا ہو اسے تو پھر بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو وہی کیفیت ہے جس کی طرف اشارہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ اس شخص کی مثال جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے ماحول کو، جو آس پاس ہر چار سو جو ہے وہ روشنی پھیل گئی ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر دیا۔ یہ ہے وہ جو جس کی بات ہو رہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی۔ یعنی اب وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں ہدایت کو تو وہ نظر نہیں آتی ہے، وہ اب چاہیں بھی تو ہدایت کی طرف اب وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ انہوں نے جب ان کے سامنے پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی تھی اس وقت انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، اب یہ نہیں دیکھ پاتے، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے، یقیناً موت سے بھی ڈرنا چاہیے، موت بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ ہمارا آخری ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے بہت پہلے، موت سے بہت پہلے یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما لیتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہ اب وہ چاہے بھی تو وہ نہیں آ سکتا واپس، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ حکم صادر آ جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جہنم سے بھر کے رہنا، وہ ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ دل پہ مہر کب لگا دے اللہ تعالیٰ، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور یہ جو نفاق کی کیفیت ہے، اس سے ہمیں ہر آن جو ہے وہ خدشے میں رہنا چاہیے اور اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو سوال کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہیں ہم اس راستے پہ آگے تو نہیں بڑھ رہے۔ او کصیب من السماء، یا پھر برسنے والی بارش کی طرح آسمان سے کہ فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، چمک ہے، یجعلون اصابعهم فی اذانہم، وہ ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، بجلیوں کی آواز کی وجہ سے، جو بجلی کڑاکے کی آوازیں آتی ہیں کہ موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو گھیر لینے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی جو ہے وہ جو چمک ہے ان کی آنکھیں جو ہے وہ مٹا دے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی بجلی روشنی کرتی ہے تو ان کے لیے وہ اس روشنی میں وہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے تو ان پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور جو ہے بصارت اس کو سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگین دوسری ایک بڑی مثال ہے، اگین یعنی حالات اس وقت جو تھے ان کی کیفیت ایسی ہے نا کہ طوفان برپا ہے، جو ہے بجلی کے کڑاکے جو ہے ان کی آوازیں آ رہی ہیں، بجلی چمکتی ہے، اس سے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے ورنہ باقی اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس قافلے کا آپ تصور کیجئے جو ایک ایسے جو ہے طوفانی موسم کے اندر کسی راستے پہ، اندھیرے راستے پہ جا رہا ہے، تو بالکل ایسا ہی معاملہ تھا اس وقت امت مسلمہ کا۔ امت مسلمہ کا جو قافلہ تھا وہ بھی ایک ایسے ہی راستے پر گامزن تھا جو اندھیرا راستہ تھا، دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی، اور ہر طرف خطرات اور جو مشکلات جو تھیں ان سے پالا پڑ رہا تھا۔ تو وہی کیفیت ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ بجلی چمک رہی ہے اور بادل گرج رہے ہیں۔ ان کیفیت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے
جب ان کے اوپر کچھ بہتر حالات ہوتے ہیں تو پھر ساتھ چل پڑتے ہیں، لیکن جیسے ہی مشکل حالات ہوتے ہیں تو رک جاتے ہیں. جیسا کہ بجلی کی روشنی تھوڑی سی چمکی، اس میں روشنی ہوئی تو چل پڑے، لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوا پھر رک گئے. تو یہ ہے کیفیت، بڑی ہی بلیغ مثال ہے منافقین کی کیفیت کو بیان کرنے کے حوالے سے، کہ منافقین جو ہیں وہ کبھی بھی حق کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں چلتے، بلکہ وہ ہے تھوڑے دلے انداز میں. کبھی حالات بہتر ہو گئے تو چل پڑیں گے، حالات بہتر نہیں ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ساتھ چلنا جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتا انہیں، بلکہ وہ سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑی اگین یہ بلیغ مثالیں ہیں اس مرض نفاق کو واضح کرنے کے لیے. اور انفارچونیٹلی آج امت مسلمہ کے اندر اس کی بحث ختم ہو بالکل جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. حقیقت نفاق کے اوپر آپ کو شادی کوئی لیکچر ملتا ہے، شادی کو کتاب ملتی ہے، حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایک امت مسلمہ کے لیے. سب سے جو ٹاپ کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس میں یہ اس کا شمار ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا یہ مرکزی مضمون ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کا جو آغاز ہے وہ 3 قسم کے جو ہے وہ کرداروں سے ہوا ہے اور 3 کانسیپٹ سے ہوا ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو قرآن مجید انہی 3 کانسیپٹس کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتا ہے: ایمان، کفر اور نفاق. اور 3 ہی کردار ہیں. ایک مومن کا کردار ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کی سیرت قرآن میں بیان کی گئی ہے. ایک کافر کا کردار ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، جس کی صفات کو کھولا گیا ہے. اور ایک منافق کا کردار ہے. تو یعنی ایک طرح سے پورے قرآن کی سمری ہے جو کہ یہ آغاز میں آ گئی ہے.